آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں حضور کی زندگی کا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ کچھ قرآن کا حصہ وہ ہے جو مکہ میں نازل ہوا اس کو کہتے ہیں مکیہ، اور کچھ نازل ہوا مدینے میں اس کو کہتے ہیں مدنی۔ حضور مکے میں ہے ہجرت سے پہلے۔ یثرب سے ایک بندہ جاتا ہے وہاں پر، اور کچھ اور لوگ بعد میں جاتے ہیں بیت عقبہ میں، وہ اکٹھے ہو کے جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے ملاقات ہوتی ہے تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے کلمہ پڑھا، ایمان لائے۔ وہ واقعہ نہیں میں نے آپ کو بتانا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ اچھا، جو بندہ ہوتا ہے نا سپیکر یا جو بیان کرنے والا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی آنکھوں کو دیکھتا ہوتا ہے، آنکھوں کو دیکھتا ہوتا ہے۔ اچھا، آنکھوں کو کیوں دیکھتا ہوتا ہے؟ وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو میرے سننے والے ہیں نا، ان سننے والوں میں میری بات دھیان سے کس کے دل و دماغ میں اتر رہی ہے۔ اچھا، اور وہ اس کے سامنے ہوتا ہے کہ اچھا ان میں سے یہ، اچھا ہاں یہ بات پہنچ رہی ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سپیکر جو ہوتا ہے بیان کرنے والا، وہ جمعے کا خطبہ ہو یا عام تقریر ہو، تو کیا ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں لیکن سادے سمپل ہوتے ہیں بیچارے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی کا برین کم یا کسی کا زیادہ، وہ ذرا سمپل ہوتے ہیں، وہ بات کو اگر سمجھ نہ پا رہے ہوں تو ان کو وہ بات تو کچھ نہیں کہتی پر ان پر نیند غلبہ کر دیتی ہے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ وہ سونے لگ جاتے ہیں۔ اچھا، اب وہ جو بیان کرنے والا ہوتا ہے کہتا ہے سونا۔ اچھا، اب اس میں اگر ہمارے گاؤں میں جائیں تو ہمارے گاؤں والے تو کہتے ہیں اس میں سونے والے کا قصور نہیں ہوتا، اس میں سنانے والے کا قصور ہوتا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ سنانے والے کی بات میں قوت ہو تو کوئی سوئے ہی کیوں؟ اچھا، تو میں نے بات اپنے گاؤں سے نکل کر انگلینڈ میں چونکہ میں آ گیا، میں نے بدل دی کہ بندے کئی سادے ہوتے ہیں، ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی، وہ سو جاتے ہیں۔ اب یہ بندے گئے جو بیت عقبہ میں تھے، جو مسلمان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا۔ جب قرآن سنایا تو وہ حضور کے مخاطبین ہیں، اور زیادہ بندے نہیں ہیں، کمال ہو گئی، یہ بندے ہیں 6۔ اچھا، اب وہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مثلا کوئی بندہ اچھی تقریر کرنے والا تو وہ کہتا ہے وہ 4 بندے بیٹھے ہون تے میں کوئی گل کرانا۔ اچھا، یعنی وہ یہ ہوتا ہے کہ ہوں تو میں کوئی بات کروں نا، لیکن جو سمجھانے والا ہوتا ہے نا اس کے مائنڈ میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی زیادہ ہو، اگر ایک بندہ بھی بیٹھا ہو اور سمجھنے والا ہو تو اسے اللہ بات کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ ہمارے شیخ، میرے جو بڑے پیر تھے حضرت میاں شیر احمد صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہاں واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، ذرا مددگار بن جائے گا۔ وہ جمعے میں بیان کرتے تو جمعے میں ایسا بیان ہوتا ہے کہ لوگ، یعنی میں آپ کو 150 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں، اس زمانے کی عادت بھی یہی تھی کہ بندے آہستہ آہستہ آتے ہیں، اور وہ آتے ہیں اس وقت کے اندر جب وہ جماعت کھڑے ہونے والی ہوتی ہے، تو وہ بندے لیٹ آتے تھے۔ تو وہ جمعے میں ہمارے جو 150 سال پہلے ہمارے بڑے بزرگ شیر صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ جمعے میں کچھ بتاتے اور لوگ لیٹ آتے۔ اب انہوں نے ایک اور طریقہ نکالا حضرت واجد صاحب نے، وہ کیا کہ یہ جو بندے بعد میں سلام کے کھڑے ہو جاتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں، انہوں نے محسوس کیا کہ یہ سلام پڑھنے والوں کے پاس کچھ ٹائم ہوتا ہے، تو کیوں نہ یہ جو بعد میں بندے جن کے پاس ٹائم ہوتا ہے، چلو پہلے تو کسی مجبوری کی وجہ سے لیٹ آئے، میں ان کو ہی کونے سنا دیا کرتا۔ انہوں نے ایک اور تقریر شروع کر دی۔ ہاں، یہ دعائیں ہوئے ہیں، اب تو ہیں یہ۔ اچھا، اب وہ سلام والوں کو بٹھا لیتے اور 10-15 منٹ ان کو کوئی حدیث قرآن کی آیت سنا دیتے۔ اس طرح سے 2 ان کی تقریریں ہو جاتی ہیں جمعے کے دن۔ پیغام یعنی تعلیم و تربیت مقصود تھی کہ وہ ہو جاتی۔ اچھا، اور اس زمانے میں لوگ دور دراز سے ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ راوی دریا کی دوسری طرف سے وہ کچھ گاؤں تھے، تو ایک دن ایک بندے کی بیٹی لیٹ ہو گئی، اس کا میں ترجمہ نہیں کر سکتا، وہ بیٹیاں ہوتی تھی، ایک لیٹ ہو گئی تو بس دوسری آنے کے وقت لگتا ہے، آپ کے علاقے میں نہیں پڑتا، وہ لیٹ ہو گیا بندہ۔ اب وہ جب جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچا تو ہمارے جو شیخ پور شریف کے بڑے حضرت میاں شیر احمد صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے،
انہوں نے جمعہ بھی پڑھا دیا. اب وہ بندے کا قصور نہیں ہے, وہ بیڑی نے لیٹ کر دیا. وہ جیسے ہماری گاڑی خراب ہو جائے رستے میں, اب انہوں نے وہ بھی سنا دیا. اب جو بعد میں انہوں نے وہ سلام والوں کے لیے تقریر کی تھی نا, وہ بھی سنا دی. تو وہ لوگ چلے گئے, تو وہ اکیلے مسجد میں, اور ادھر سے وہ بندہ آ گیا. جب وہ بندہ آیا تو آ کے بیٹھ گیا, وہ ملا, کہنے لگا صاحب میں تو صبح سے ناشتہ کر کے گھر سے 8-9 بجے نکلا تھا, دریا پہ پہنچا, پیدل واک کرنا ہے, اور کرتا کرتا میں آیا. تو میں بڑی دل میں خواہش لے کے آیا تھا کہ میں آپ کی تقریر اور بات سنوں, تو میں دونوں بات سن کے جاؤں, تو دونوں میں سے کوئی بھی نہیں میں تو سن سکا. آپ نے فرمایا اچھا تو بیٹھ جا. وہ بیٹھ گیا. تو حضرت صاحب نے, میاں شیر المصابیح شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلے جمعے میں تقریر کی تھی وہ بھی اسے سنا دی, جو بعد میں لوگوں کو سنائی تھی وہ بھی اسے ساری بتا دی. وہ کہتا ہے میرے لیے تو آپ نے بڑی تکلیف کی کہ اکیلے بندے کے لیے آپ نے اتنا کچھ سنا دیا. فرمایا جب میں نے پہلوں کو سنایا تھا نا, وہ بھی ان کو نہیں سنایا تھا, وہ بھی کسی کی خاطر سنایا تھا, اور تمہیں بھی میں کسی کی خاطر سنا رہا ہوں. اگر میرے سامنے ایک بندہ ہو یا 10 بندے ہوں, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بندے بیٹھے, بندے تھے 6 عقبہ کے اندر, ملا کے اندر. اب جب میں بات شروع کرتا ہوں, ٹائم دے کے وہ فلاحی کرتا ہے, جس کو کہتے ہیں ٹائم اضافہ. وہ 6 بندے بیٹھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان میں بندہ کون زیادہ سمجھنے والا ہے, زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہے, یا کس کو زیادہ سمجھ آ رہی ہے, ان میں ایک یسرب کا بندہ, اس وقت ابھی مدینہ تو نہیں بنا تھا, جو مسلمان ہوا, اس کا نام تھا رافع بن مالک. وہ رافع بن مالک ذرا زیادہ انٹرسٹ اور سمجھداری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اچھا, اسے آپ نے محبت سے بات کی سب کے سامنے. اسے آپ نے فرمایا میں تجھے ایک امانت دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی کیا امانت؟ اب میں نے یہ پہلے آپ کو بتا دیا کہ جب آپ مکے میں رہتے تھے, جو قرآن وہاں نازل ہوتا تو اسے مکی قرآن کہتے تھے. آپ نے فرمایا مکے میں رہتے ہوئے اب تک جتنا قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے نا, یہ میں سارا اکٹھا کر کے تمہیں دیتا ہوں, اور تمہیں میں اپنا نائب بناتا ہوں. تو نے یسرب جانا ہے اور لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے, مجلس کرنی ہے, بلانا ہے. وہ 2 آئیں, 4 آئیں, 5 آئیں, تو نے مدینے میں جا کر ایک مجلس کا انوینشن کر کے ایک تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کر دیا. اب وہ رافع بن مالک آئے, اور انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا جی کہ میں اس قابل کے تھے. نہیں, جب حضور نے کہہ دیا کہ قابل ہے, اللہ تعالیٰ کا قابلیت بھی پیدا کر دیتا ہے. اب وہ حضرت رافع بن مالک مدینہ میں آئے. میرے خیال میں اب تو نہیں رہی, پہلے تھی مسجد نبی شریف کے قریب ایک مسجد تھی, اس کا نام تھا مسجد غمامہ. وہ جب میں نے حج کیا تو اس وقت وہ تھی, اب تو